بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح صاحبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم کو سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ نہ کبھی احساس جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں ایک بحر بے کراں کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایہ محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص و ایثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہر مذہب، ہر تہذیب نے ماں کو عظیم و مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ خداوند عالم کے نزدیک والدین کی یہ عظمت اور منزلت کہ ان کے سخت و تکلیف والے رویے پر بھی اولاد کو لفظ اوف بھی کہنا ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ کہاں کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش آیا جائے۔ حالانکہ لفظ اوف کہنا کوئی بڑی بے احترامی نہیں ہے۔ عام بات چیت میں اس لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج کے خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہٰذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کی شان کے خلاف قرار دیا ہے۔ جہاں لفظ ماں آیا ہے سمجھ لیا کہ ادب کا مقام آیا ہے۔ میری نظر میں تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العزت نے اس پاک ہستی کو یہ سوچ کر بنایا کہ جب انسان کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچوں، آہوں اور دکھوں کو نثار کرے گا اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے کہیں نہ ملی ہو۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ لے آئی اور پھر سے جینے کی کرن بہار دی۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو چاہے ماں جتنا ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اس ہستی کے ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کو کسی کے دل سے بددعا نہیں دیتی، اور اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے وہ شخص نامراد ہو گیا
اور آخرت میں بھی نامراد رہا ہے، اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بڑا ہے، اور محبت کی انتہا بھی اس ہستی ہی کے بقول تابش ہے۔ گھر سے جب نکلتا ہوں میری ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے میں ہر انسان کی محبت کم تر ہے۔ ماں جیسی محبت، خلوص و احسار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم نے جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے، مگر اس سے ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس کو جلایا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو فوراً اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا، اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ ان کی زندگی سکھی رہے۔ سخت سرد راتوں میں جب بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ماں انہیں خشک جگہ پر ڈال کر خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دیتی ہے۔ ماں ہی ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کر سکتا ہے، اسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اس کی اولاد ناروا سلوک کر جاتی ہے۔ بعض معاشروں تو بوڑھی والدہ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اس طرح کے اسپتالوں میں بھی ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ماں کے بڑھاپے میں اس سے اکتا جاتے ہیں اور گھر کی فالتو چیز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور جنت حاصل نہیں کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعض لوگ ماں کو اتنا احترام نہیں کرتے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ایسی ہستی جو سراپا محبت ہے، اس کے ساتھ نامناسب سلوک دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شفیق ہستی کی محبتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ سال میں صرف ایک دن منا لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہر روز اپنی ماں کی قدر کریں۔ جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر وقت دعائے خیر کرتے رہیں۔ سینکڑوں صفات، خصوصیات، مجاہدات اور ریاضات کی خوشبو سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ جب وہ ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ اس ماں کے متعلق ذکر ہوتا ہے، آسمان نے کہا ماں کی عظمت اور رفعت افلاکی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی
جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی آگے زہرا مریخ اور ثاقب کی بھی روشنی مانند پڑ جاتی ہے۔ بادل نے کہا ماں کی نظر کرم اور رحمت ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہے جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی مانند نہیں پڑتی۔ پھولوں نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میری طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے اور انعام خدا بندی ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت، جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا۔ پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرما برداری، خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں ہے، جس کو صرف محبت بھری نظر سے دیکھ لینے سے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ماں باپ کا، بالخصوص ماں کی عظمت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماں جنت ہے۔ ماں کی قدر اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ماں کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ ماں جیسی چھاؤں کسی کے پاس نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا ہے۔ جب بھی کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے ماں نکلتا ہے۔ ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا۔ دونوں جہاں ماں کی وجہ سے قائم ہیں۔ ماں سے دونوں جہاں کا وجود ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ ماں کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کائنات میں انسانیت کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام میں اولاد کی پوری زندگی ماں کے تقدس، اس کی عظمت کے اظہار و خدمت و اطاعت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے کسی دین کو محسوس کرنا اس کی روح کے منافی ہے۔ اسلام میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف ہے۔ مقصود کائنات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے۔ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحبان ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے۔ بلا شبہ ماں دو لفظ ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں تو دیتا ہے لیکن صلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ممتا سے زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ماں کی عظمت جو قرآن نے بیان کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔